رات کا آخری پہر تھا، ویران قبرستان کی طرف جاتی پنڈکتی پر سناٹا ایسا تھا کہ اپنے قدموں کی چاپ بھی کسی اجنبی کی لگتی۔ گاؤں کے لوگ اس راستے سے دن دہاڑے بھی کم ہی گزرتے تھے، مگر آج ارسلان کو مجبوری تھی۔ اس کے والد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور حکیم صاحب کا گھر اسی راستے کے پار تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے یوں چھپا ہوا تھا جیسے ڈر سہما ہوا ہو۔ کبھی کبھی بادل ہٹتے اور چاندنی قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی قبروں پر ڈل جاتی، جیسے کوئی سفید چادر دور تک بچھ گئی ہو۔ ارسلان کی رفتار تیز تھی، مگر دل کی دھڑکن قدموں سے بھی تیز چل رہی تھی۔ گاؤں میں پچھلے چند دنوں سے ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی، قبرستان میں کفن پوش دیکھا گیا ہے، لمبا قد، سفید کفن میں لپٹا، ہاتھوں مٹی اور آنکھوں میں سرخی۔ کوئی اسے جن کہتا، کوئی بھوت، اور کوئی کہتا یہ کسی بے گناہ کی بے چین روح ہے۔ ارسلان ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر آج اس سناٹے میں چلتے ہوئے ہر جھونکا، ہر سایہ اس کے حواس چرانے لگا تھا۔ گھنٹی کے بیچوں بیچ ایک بڑا نیم کا درخت تھا، جس کی ٹہنیاں ہوا میں ہلتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کچھ سرگوشی کر رہا ہو۔ جب ارسلان اس درخت کے قریب پہنچا تو اچانک اسے یوں لگا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ قدموں کی دھیمی چاپ، وہ رکا، آواز بھی رک گئی۔ اس نے جھٹ گردن گھمائی، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہم میں میرا، وہ خود سے بڑبڑایا اور پھر چل پڑا، مگر چند قدم ہی چلا ہوگا کہ پھر سے یہی آواز آئی، اس بار تھوڑی واضح، جیسے نرم مٹی پر ننگے پاؤں چلنے والا کوئی اس کے بالکل پیچھے ہو۔ اب وہ ڈرنے لگا تھا، اسے احساس ہونے لگا کہ شاید وہ قبرستان سے اکیلا نہیں گزر رہا۔ وہ دوڑنے لگا، سانس پھولنے لگی، دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ پھر وہ اچانک رکا، کیونکہ آگے راستے میں کوئی کھڑا تھا، لمبا قد، بالکل سیدھا کھڑا، سر جھکا ہوا اور اوپر سے نیچے تک سفید کفن میں لپٹا ہوا۔ ارسلان کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ شخصیت بالکل ساکت تھی، نہ سانس کی آواز، نہ کوئی جنبش، بس سفید کپڑا جس پر کہیں کہیں مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی بھی قبر سے نکلا ہو۔ یہ ضرور کوئی انسان ہوگا، شاید اسے ڈرانے کے لیے کوئی شرارت۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر جسم کانپ رہا تھا۔ ارسلان نے ہمت کر کے پکارا، کون کون ہو تم؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ چند لمحوں بعد اس کفن پوش نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ ارسلان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ مجھے گزرنے دو، ارسلان نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ کفن پوش نے لمبے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ چال انسانی تھی، مگر خوف غیر انسانی۔ ارسلان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑ لگا دی۔ جب ڈنڈی ختم ہونے محسوس ہو رہی تھی، سانس پھول گیا، مگر وہ رکنے کے قابل نہیں تھا۔ پیچھے سے کپڑے کے رگڑنے کی آواز آ رہی تھی، کفن کی سرسراہٹ۔ ارسلان بے تحاشا بھاگتے بھاگتے قبرستان کے دروازے کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ گھٹنے چھل گئے، ہاتھ خاک میں بھر گئے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن موڑی۔ کفن پوش اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی بے حد سرد سانس ارسلان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ارسلان نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کفن پوش نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کی انگلیوں کے درمیان مٹی تھی اور پھر وہ مٹی ارسلان کے کندھے پر ڈال دی۔ مٹی چھوتے ہی اس سے سرد تھی، جیسے برف ہو۔ ارسلان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، سانس رکنے لگا اور اچانک ارسلان، اوئے ارسلان! کسی نے زور سے پکارا۔ یہ حکیم صاحب تھے جو اسے لینے آ رہے تھے۔ ارسلان نے چونک کر دیکھا، سامنے حکیم صاحب کھڑے تھے، مگر کفن پوش غائب تھا، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ زمین پر کیوں پڑا ہے؟ حکیم صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ارسلان نے لرزتی نظروں سے پیچھے دیکھا، راستہ خالی تھا۔ کفن پوش کہاں گیا؟ ارسلان کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس رات میں اس کی زندگی بدلنے والی تھی، کیونکہ کفن پوش نے صرف مٹی نہیں ڈالی تھی، بلکہ ایک نشان چھوڑا تھا، ایک ایسا نشان جو آنے والے دنوں میں اس کے ہر قدم کے ساتھ چلنے والا تھا۔ اس رات کے بعد ارسلان کی حالت بدل گئی تھی۔ وہ عام باتوں پر چونک جاتا، ذرا سی آواز پر پلٹ کر پیچھے دیکھتا، اور کبھی کبھی بغیر وجہ کے اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا دیکھ آیا تھا، یا اس نے واقعی کچھ دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس کے کپڑوں پر کل رات کی مٹی ابھی تک لگی ہوئی تھی، وہی مٹی جو کفن پوش نے اس کے کندھے پر ڈالی تھی۔ اس نے کپڑے جھاڑے، نہایا، مگر ایسا لگا جیسے وہ ٹھنڈک ابھی بھی اس کی جلد سے اٹکی ہوئی ہو۔ گاؤں کے لوگ اس کی پریشانی محسوس کر رہے تھے، مگر وہ خود کوئی وضاحت دینے کے قابل نہ تھا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ قبرستان دوبارہ جائے گا۔ شاید وہم تھا، شاید میں دکھائی دینے والی کسی چیز کو غلط سمجھ بیٹھا ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، اس کے سامنے اس کا دوست احسن آ گیا۔ تمہارا چہرہ کیا بتا رہا ہے؟ رات کچھ ہوا تھا؟ احسن نے سیدھا سوال کیا۔ ارسلان کچھ لمحے خاموش رہ کر بولا، احسن میں نے اسے دیکھا تھا۔ کیسے؟ ارسلان کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ کفن پوش! احسان نے پہلے تو اسے مذاق سمجھا، مگر ارسلان کی سنجیدگی دیکھ کر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تفصیل سے بتاؤ۔ احسن فوراً بیٹھ گیا۔ ارسلان نے پوری بات بتائی، ہر وہ آواز، ہر وہ سایہ، ہر وہ لمحہ جس نے اس کی جان نکال دی تھی۔
ایسے لمبی سانس لے کر بولا، ارسلان، اس قبرستان میں ایک قبر ہے جسے گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہاں دفن شخص کبھی چین سے نہیں سویا، شاید تم نے وہی اس کا سایہ دیکھا ہو۔ کیا مطلب؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ سال پہلے ایک نوجوان کی لاش ملی تھی، اسے گستاخی کے الزام میں مار دیا گیا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گانہ تھا۔ گاؤں کے کچھ بدکار لوگوں نے اسے غلط الزام میں پھنسا کر دفن کر دیا، کہتے ہیں اس کا کفن دفن کے اسی دن رات کو گم ہو گیا تھا۔ ارسلان کی سانس رک سی گئی۔ اور کیا وہ قبر ابھی بھی وہی ہے؟ ہاں، قبرستان کے درمیان والے نیم کے درخت کے پاس۔ ارسلان کے ذہن میں وہی درخت گھوم گیا جس کے پاس وہ گزرا تھا۔ ہم آج رات وہ قبر دیکھیں گے، ایسا نے فیصلہ کن لہجوں میں کہا۔ ارسلان چونکا، نہیں حسن، میں دوبارہ اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اگر تم بھاگتے رہے تو خوف تمہارے پیچھے ہمیشہ پڑا رہے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ارسلان ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا، ٹھیک ہے، آج رات جاتے ہیں۔ رات ہوتے ہی دونوں ٹارچ لیے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی جبکہ موسم گرم تھا، جیسے قبرستان کے آس پاس کی ہوا عام نہیں بلکہ کسی اور دنیا کی تھی۔ ٹارچ کی روشنی مٹی کے ڈھیروں، جھاڑیوں اور ٹوٹی کپڑوں پر پڑ رہی تھی، ہر سایہ انہیں کسی چھپی ہوئی مخلوق کی طرح لگ رہا تھا۔ ارسلان آہستہ آواز میں بولا، وہ قبر کہاں ہے؟ احسان نے نیم کے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ سامنے پتھر کی نیم ٹوٹی ہوئی قبر۔ دونوں قریب پہنچے۔ قبر پر نام کا کچھ حصہ مٹا ہوا تھا مگر تاریخ واضح تھی، 4 سال پرانی۔ قبر کے اطراف عجیب سی نمی تھی، جیسے بارش ابھی ابھی ہوئی ہو، حالانکہ گاؤں میں پچھلے دنوں ایک بوند بھی نہیں گری تھی۔ ارسلان حیرانی سے انگلی قبر کی نمی پر چھوئی، ایک سر جھٹکا اس کے پورے بازو میں دوڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ احسان جھک کر قبر کے کنارے دیکھنے لگا۔ ارسلان، دیکھو تو صحیح، یہ نشان کس چیز کا ہے؟ قبر کے بالکل قریب سے نشانات بنے تھے جیسے کوئی مکھی رینگے ہوئے، مگر یہ بہت بڑے تھے، کسی انسان کے ہاتھوں کے نشانات، جیسے کسی نے اندر سے مٹی کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلا ہو۔ ارسلان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ احسان، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اچانک ہوا کا تیز جھونکا چلا، نیم کا درخت زور سے ہلا، پتے سرسرانے لگے اور پھر ٹارچ کی روشنی قبر کے پیچھے کسی سفید چیز پر پڑی۔ ارسلان کا دل تھک سا رہ گیا۔ کچھ سفید بالکل زمین سے اٹھا ہوا اور آہستہ آہستہ سیدھا ہو رہا تھا۔ احسان، ارسلان نے پھٹی آنکھوں سے سرگوشی کی، وہ پھر آ گیا۔ سفید کفن میں لپٹی وہ لمبی قامت والی شخصیت قبر کے پیچھے کھڑی تھی، بالکل خاموش، بالکل ساکت، مگر اس پر اس کی سرخ آنکھیں سیدھی ارسلان پر جمی ہوئی تھی۔ احسان نے گھبرا کر ٹارچ اس کی طرف کی، روشنی پڑتے ہی کفن پوش نے سر جھکا لیا جیسے روشنی سے تکلیف دے رہی ہو۔ دوڑ ارسلان، احسان چلایا۔ دونوں بھاگنے لگے مگر اب پیچھے چل نہیں۔ کفن کی زوردار سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، تیز اور قریب آتی ہوئی۔ ارسلان کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھی اور پھر پیچھے سے ایک آواز آئی، مٹی واپس کرو۔ آواز ایسی تھی جیسے کئی روحیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ ارسلان کے قدم وہیں رک گئے۔ آواز دوبارہ آئی، جو مٹی لی ہے واپس کرو، اور اسی لمحے قبر کی مٹی خود بخود ہلنے لگی جیسے کسی نے اندر سے اسے اٹھایا ہو۔ ارسلان اور احسان نے خوف سے چیخ مار دی۔ قبر کی مٹی کا ہلنا، کفن پوش کی سسراہٹ اور مٹی واپس کرو کی گونج نے دونوں کی روحیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ ارسلان اور احسان کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ خوف انسان کو بھگا بھی دیتا ہے اور جکڑ بھی لیتا ہے، آج ان دونوں کے ساتھ دوسرا معاملہ تھا۔ قبر ہلتی رہی، مٹی پھٹتی رہی اور پھر اچانک قبر کے بیچ سے ایک سیاہ سا شگاف سا نظر آنے لگا، ایسے جیسے اندر کوئی سانس لے رہا ہو۔ ارسلان نے اپنے خوف سے لرزتے ہوئے احسان کا بازو مضبوطی سے پکڑا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی۔ احسان نے تھوک نکلا اور فوراً بولا، ہاں ابھی۔ دونوں نے دوبارہ بھاگنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک نیم کے درخت کے پاس وہی سفید لہریں لینے لگی۔ کفن پوش اب قبر کے بیچ سے نہیں بلکہ درخت کے سائے سے نمودار ہو رہا تھا، جیسے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہو۔ اس کی چال پہلے سے زیادہ تیز اور آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ اس بار اس کی نگاہ صرف ارسلان پر تھی، جیسے وہ کسی مقصد سے آیا ہو، جیسے وہ کسی حق کا مطالبہ کر رہا ہو۔ احسان نے زور سے ارسلان کو دھکا دیا، توڑ۔ ارسلان پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ ہوا تیز تھی مگر کفن کی سرسراہٹ اس سے بھی زیادہ تیز تھی، وہ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ احسان اس کے برابر دوڑ رہا تھا مگر دونوں محسوس کر رہے تھے کہ وہ چیز مزید قریب آ گئی ہے۔ پگڈنڈی کے قریب پہنچ کر ارسلان کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر لڑک گیا۔ ارسلان! احسان نے چیخ کر اسے اٹھایا مگر اسی لمحے دونوں کے سائے کے پیچھے وہ لمبا سایہ آ کر جڑ گیا۔ سفید کفن، سرد لکیریں، سرخ آنکھیں اور آنت میں مٹی۔ ارسلان کا دل بند ہونے لگا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے جسم سے طاقت کھینچی جا رہی ہو۔ کفن پوش آہستہ سے اپنا ہاتھ زمین کی طرف جھکا اور مٹھی پر مٹی اٹھا کر ارسلان کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ میری ہے، آواز گونجی، جو لی ہے واپس کرو۔ ارسلان نے کانپتے ہوئے کہا، میں نے کیا لیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں لیا۔ کفن پوش کا سر آہستہ سے ایک طرف جھکا، اس کی آواز ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوتی ہوئی آئی، رات رستے میں میرے کندھے کی مٹی تم پر گرا دی تھی، وہ میرے ساتھ جڑی ہے۔
ارسلان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مٹی، صرف مٹی۔ احسن نے ہمت کی اور وہ ڈری ہوئی آواز میں بولا، اگر تیری مٹی ہے تو لے لے، ہم واپس کر دیں گے۔ کفن پوش نے دونوں ہاتھوں کے سامنے پھیلا کر آہستہ سے مٹی کو اپنی طرف کھینچنے کی حرکت کی۔ اچانک ارسلان کے کندھوں پر پڑی وہ ٹھنڈی جگہ جلنے لگی، جیسے وہاں سے کچھ کھینچا جا رہا ہو۔ اس نے درد سے چیخ مار دی، احسن کچھ ہو رہا ہے۔ احسن نے اس کا بازو پکڑ کر سہارا دیا، ہمت کرو۔ چند لمحوں بعد اچانک ارسلان کی چیخ کو رک گئی، وہ بے جان سا ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں نیم، ہوا سانس بھاری۔ کفن پوش نے ارسلان کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، مٹی واپس آ گئی ہے مگر میرا حق ابھی باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک پیچھے ہٹ گیا، اس کا وجود دھند کی طرح بکھرنے لگا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ غائب ہو گیا۔ ہوا پھر خاموشی، درخت پھر ساکت، قبر بھی ہلنا بند۔ احسن نے جلدی جلدی ارسلان کو اٹھایا، ارسلان سنبھالو خود کو۔ ارسلان کی سانسیں نارمل تھی مگر اس کا چہرہ بے جان ہو چکا تھا، جیسے خون کھینچ لیا گیا ہو۔ اٹھ گیا تو لیکن لڑکھڑاتا رہا۔ احسن نے اسے سہارا دے کر گھر لے آیا۔ ارسلان کے گھر والے پریشان ہوئے مگر وہ کچھ نہ بتا سکا، صرف ایک جملہ کہتا جا رہا تھا، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگلے دن ارسلان کی حالت مزید بگڑ گئی، اس کے کندھے پر ہلکا سا کالا نشان اب پھیل کر پورے بازو تک آ گیا تھا، جیسے کوئی زخم اندر سے جل رہا ہو۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے دعا کی، پانی دم کیا مگر ارسلان کا جسم ہر آیت پر کانپنے لگتا تھا۔ مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اس کے ساتھ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، یہ سایہ ہے، اس کا تعلق اس قبر سے ہے۔ ایسا نے فوراً کہا، مولوی صاحب وہ قبرستان میں ایک کفن پوش۔ مولوی صاحب نے بات کاٹ دی، وہ انسان نہیں نہ روح، وہ بندی ہوئی روح ہے، اسے ظلم سے دفن کیا گیا تھا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ ارسلان کمزور آواز میں بولا، وہ کیا چاہتا ہے؟ مولوی صاحب نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا، وہ اس انسان کی تلاش میں ہے جس نے اس پر ظلم کیا، جو وجہ بنا اس کی بے چینی کی، اور شاید تم اسے اس شخص کو خوشبو دیتے ہو۔ ارسلان سہم گیا، میں نے کیا کیا ہے؟ مولوی صاحب بولے، کچھ نہیں مگر کسی سے ملتے جلتے ہو، اور اب وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں جب تک اس کی آس پوری نہ ہو جائے۔ احسن کامتی آواز میں بولا، پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مولوی صاحب نے رستی آواز میں کہا، تم دونوں کو اس قبر کی سچائی کھولنی ہوگی، اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جسے اس بے گناہ نے مارا تھا، ورنہ وہ کفن پوش ہر رات قریب آتا جائے گا۔ ارسلان کی آنکھوں میں خوف گہرا ہوتا گیا، ہر رات۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، آج رات وہ پھر آئے گا اور اس پر وہ صرف مٹی نہیں لے گا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی، ارسلان کے گھر کے باہر ہوا رک گئی تھی، جیسے کسی نے اچانک پورے ماحول پر خاموش اڑ دی گئی ہو۔ گھر کے اندر مولوی صاحب ایک کونے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، جبکہ ارسلان کے والدین سے پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ارسلان کے جسم میں سردی بڑھتی جا رہی تھی، ایسی سردی جو موسم کی نہیں بلکہ کسی اور دنیا کی تھی۔ ایسن بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا مگر اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ مولوی صاحب، کیا وہ آج واقعی آئے گا؟ اس نے خوف زدہ آواز میں پوچھا۔ مولوی صاحب نے آہستہ سر اٹھایا، ہاں، جب روح بے سکون ہو، اپنی تلاش میں ہو تو وہ رکتی نہیں، پہلی نشانی تم دیکھ چکے ہو، اب باقی مراحل شروع ہو گئے ہیں۔ ارسلان نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا جسم جل رہا ہے، جیسے کوئی اندر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ مولوی صاحب نے اس کے بازوں پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ لگایا ارسلان کے بازوں کے کالے نشان میں ہلکی دھیمی حرکت ہوئی۔ مولوی صاحب نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ کر بولے، یہ نشان زندہ ہے، یہ کوئی عام سایہ نہیں، یہ اس کفن پوش کا نشان ہے، وہ تمہاری پہچان اسی سے کرتا ہے۔ ارسلان کے بدن میں لرزہ دوڑ گیا، اچانک باہر سے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، بہت ہلکی، جیسے کسی نے انگلی سے بس چھوا ہو۔ سب کے دل تھک سے رہ گئے۔ مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، کوئی باہر نہ جائے، دروازہ نہ کھولنا۔ پھر دستک دوبارہ ہوئی، اس بار تھوڑی زور سے، پھر تیسری بار اور چوتھی بار۔ دستک کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بے صبر ہو رہا ہو، جیسے کوئی اپنی موجودگی جتانا چاہتا ہو۔ احسان نے کمپتی آواز میں کہا، مولوی صاحب یہ وہی ہے نا؟ مولوی صاحب نے گہری سانس لی، ہاں وہ آ گیا ہے۔ دستک اچانک رک گئی، چند لمحے مکمل خاموشی رہی اور پھر دروازے کے نیچے سے ایک سایہ آہستہ آہستہ اندر سرکنے لگا، سفید کپڑے کا سایہ، جیسے کوئی دروازے کے سامنے کھڑا ہو۔ ارسلان کی سانس بند ہونے لگی، اس کے بازوں کا کالا نشان چلنے لگا، پھر اس میں ہلکی ہلکی حرکت ہونے لگی، جیسے کوئی اندر سے رینگ رہا ہو۔ ارسلان نے چیخ ماری، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی چیخ کے ساتھ ہی کھڑکیوں کو شیشے خود بخود کانپنے لگے، دروازے کا پٹ ہلنے لگا اور گھر کے باہر سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دھیمی سرد سانس لی ہو۔ حسن خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گیا، مولوی صاحب کچھ کریں۔ مولوی صاحب بلند آواز میں آیت پڑھنے لگے، مگر آیت کی آواز بڑھتی گئی تو گھر کے اندر موجود ہر چیز لرزنے لگی، چائے کے کپ بجنے لگے، دیواروں میں خفیف سی دھمک سنائی دینے لگی۔ پھر اچانک دروازہ خود ہی کھل گیا، ہوا گھر میں داخل ہوئی، مگر ہوا میں ٹھنڈ نہیں بلکہ بہت بھاری بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو کسی نظر آنے والی ہستی کے آنے کا اعلان کر رہا تھا۔ دروازے میں کوئی جسم نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک سفید سا کفنی کپڑا ہوا میں ہولے سے جھولتا ہوا، جیسے کوئی وہاں ہو مگر پوری طرح دکھائی نہیں دے رہا ہو۔ مولوی صاحب نے کچھ ایسی آیتیں پڑھتے ہوئے انگلی اس کی طرف اٹھائی، ہم اللہ کے بندے ہیں، واپس چلا جا۔ اچانک ایک زوردار چیخ جیسے سینکڑوں گلے ایک ساتھ
جیسے سینکڑوں گلے ایک ساتھ چلائے ہوں، پورے گھر میں گونجی۔ مولوی صاحب پیچھے گر پڑے، تسبیح ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس چیخ کے فوراً بعد سفید کفن کا سایہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کرنے لگا، پہلے پاؤں، پھر بازوں، پھر چہرہ، اور پھر وہ مکمل سامنے کھڑا تھا، سرخ آنکھوں والا کفن پوش۔ اس کی آنکھیں ارسلان پر جمی تھیں، صرف ارسلان پر۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی مٹی بھری انگلیوں سے ارسلان کی طرف کی۔ تم وہ نہیں ہو مگر اس جیسے ہو۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جس نے مجھے مارا تھا۔ ارسلان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کوئی نہیں، میرا اس سے کیا تعلق؟ کفن پوش نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا، پھر اوپر کیا اور بولا بہت دھیمی مگر خراش دار آواز میں، تم اس کے بیٹے ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی ارسلان کے والد جیسے پتھر بن گئے، ان کا چہرہ سفید پڑ گیا، ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ احسن نے حیرت سے ارسلان کے والد کی طرف دیکھا۔ انکل، آپ نے کیا کیا تھا؟ ارسلان کے والد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں مجبور تھا، ظلم کا حکم نہیں دیا، بس دستخط کیے تھے، مگر میں نے نہیں مارا اسے، میں نے نہیں مارا۔ کفن پوش نے زمین ہلا دینے والی آواز میں کہا، تم نے میرا کفن لکھا تھا، تم نے میری قبر کی اجازت دی تھی، تم نے میرا حق چھینا تھا۔ مولوی صاحب نے چیخ کر کہا، سب باہر بھاگو، وہ آج اپنا فیصلہ لے گا۔ اور اسی لمحے کفن پوش نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور گھر کے دروازے خود بخود بند ہو گئے، سب پھنس گئے تھے اور کفن پوش صرف ایک شخص کی طرف بڑھ رہا تھا، ارسلان کے والد کی طرف۔ گھر کے دروازے بند ہو چکے تھے، کھڑکیاں خود بخود پٹک کر بند ہو گئیں، روشنی مدھم پڑنے لگی، دیوار پر موجود سائے لمبے ہو کر فرش تک اترنے لگے، جیسے گھر کے ہر کونے میں کوئی انجانی مخلوق جاگ اٹھی ہو۔ کفن پوش بالکل مرکز میں کھڑا تھا، سفید کفن، سرخ آنکھیں، اور اس کے وجود کے ارد گرد ایک بھیانک خاموشی۔ اس کی نظریں صرف ایک جگہ جمی تھی، ارسلان کے والد پر۔ مولوی صاحب نے ہمت جمع کر کے اونچی آواز میں آیت پڑھنا شروع کی، لیکن کفن پوش پر کوئی اثر نظر نہ آیا۔ وہ آہستہ چل رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر قدم کے ساتھ فضا میں لرزش پیدا ہو رہی ہو۔ ارسلان کے والد پیچھے ہٹے، دیوار سے ٹکرا گئے، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ سنو میری بات، مجھے مجبور کیا گیا تھا، میں نے کچھ نہ جانتے ہوئے دستخط کیے تھے، میں قاتل نہیں ہوں۔ کفن پوش رکا، اس نے آہستہ سے اپنا سر دائیں بائیں گھمایا جیسے کسی اندرونی آواز کو سن رہا ہو، پھر اس نے گہری ٹھنڈی آواز میں کہا، میں قبر کی مٹی میں دفن تھا، میرا جسم زخمی تھا، مگر میری روح سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا، تم سچ جانتے تھے۔ ارسلان کے والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کپکپاتی آواز میں کہا، سچ یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر خوف میں آ کر میں نے زبان بند کر لی، میں نے وہ گواہی نہیں دی جو اسے بچا سکتی تھی۔ احسن نے حیرت میں کہا، یعنی انکل نے قتل نہیں کیا مگر خاموشی سے جرم ہو گیا؟ ارسلان کے والد کے ہونٹ کمکمانے لگے۔ ہاں، میں ہی اس قبر کا کردار تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ جیسے گاؤں صدا دے چکا ہو اسے دفن کر دیا جائے، میں ہی تھا جس نے اس کے کفن کا دستخط کیا تھا۔ کفن پوش نے ایک زوردار آ بھری، دیواروں کی دراڑیں گہری ہو گئیں، ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی۔ میں بے گناہ تھا، کفن پوش کی آواز میں درد تھا، مجھ پر الزام لگا اور میں قبر میں اتر گیا۔ تم مردہ نہیں، تمہاری خاموشی زندہ تھی، اسی خاموشی نے میری زندگی لے لی۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، اگر انسان نے سچ میں ظلم کیا ہے تو روح کو انصاف چاہیے، لیکن انصاف انتقام نہیں ہوتا۔ کفن پوش نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں انصاف چاہتا ہوں، انتقام لاشوں کا کام ہے، میں روح ہوں، میرا انصاف سچ کا قرار ہے۔ ارسلان کے والد زمین پر بیٹھ گئے، ان کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ میں مانتا ہوں میں قصوروار ہوں، میں نے گواہی نہیں دی، میں نے ایک معصوم کو مرنے دیا، میں غلط تھا، میں گناہ گار ہوں۔ جیسے یہ لفظ نکلے، کفن پوش کا جسم تھوڑا سا ہلکا ہوتا محسوس ہوا، گویا اس کے وجود کی کچھ سختی ٹوٹ رہی ہو۔ اس نے آہستہ اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے، کفن کے اندر کا سفید کپڑا ہلکا سا چمکنے لگا، ہوا کا دباؤ کم ہونے لگا، دیواروں کی لرزش رک گئی، سچ بول دیا گیا۔ اس کی آواز اب پہلے سے کم بھیانک تھی، جیسے کسی زخمی دل نے پہلی بار راحت محسوس کی ہو۔ اس لمحے ارسلان کا بازو جس پر غلط نشان تھا، وہ نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، چلن غائب ہو گئی، درد جو کئی دنوں سے اس کے جسم میں پھیلا ہوا تھا وہ ایک دم ہلکا ہو گیا۔ احسن حیرت سے پوچھا، کیا یہ ختم ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، روح کو اس کا حق مل گیا، اب وہ بندھن سے آزاد ہو رہی ہے۔ کفن پوش آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، اس کا چہرہ اب دھندلا ہونے لگا تھا، جیسے اس کا وجود روشنی میں تحلیل ہوتا جا رہا ہو۔ اس نے جاتے جاتے ارسلان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب سرخی نہیں تھی بلکہ ایک گہری تھکی ہوئی خاموشی تھی۔ تم میرے نہیں تھے، تم اس کی یاد تھے، جو میرا فیصلہ تھا، اب میرا سفر ختم۔ اس کا جسم اتنا دھندلا ہو گیا کہ وہ فرش کی لکیر کے برابر ہو گیا، وہ جگہ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں صرف مٹی کی ایک چھوٹی سی لکیر باقی رہ گئی، وہی مٹی جس نے اس کے وجود کو زمین سے جوڑا تھا۔ پھر ایک آخری سرد جھونکا چلا اور کفن پوش مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ گھر میں سکون پھیل گیا، دروازے خود بخود کھل گئے، ہوا دوبارہ چڑھنے لگی۔ ارسلان نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کئی دنوں بعد آزادی ملی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنے والد کے پاس بیٹھ گیا۔
اس کے والد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، میری غلطی نے نہ صرف ایک بے گناہ کی جان لی تھی، بلکہ تمہیں بھی خوف میں مبتلا کر دیا۔ میں آج سے انصاف کے ساتھ دوں گا، ہر جگہ، ہر حال میں۔ مولوی صاحب نے سر جھکا کر کہا، اور یہی وہ دعا ہے جو اس روح کو چاہیے تھی، سچ اور توبہ۔ گھر کے اندر پہلی بار رات کی باوجود سکون محسوس ہوا۔ کوئی سایہ نہیں، کوئی سرسراہٹ نہیں، کوئی سرخ آنکھ نہیں، صرف ایک ٹھنڈی مگر پرسکون ہوا جو شاید اس آزاد روح کا آخری سلام تھا۔